نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرض وے آئی درس تصوف دا موضوع نفس ہے تو قرآن حکیم دی سورہ شمس دی نویں اے آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سون دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے دی وچ فرمایا یقیناً وہ فلاح پا گیا جنہیں اپنے نفس نوں پاک کر لیا، یعنی خواہشاں تو خالی کر لیا۔ تو جب تک انسان اس نفس امارہ دنیا شیطان اور معاصی اللہ دی قید چوں آزاد نہیں ہوندا، کدے بھی اپنا مقصد حیات جڑا ہے جہدے بارے قرآن حکیم دی رب نے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، انسان اللہ پاک دے صفاتی انوارات دا عکس ظہور ہے۔ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا ہی یہ دی فطرت ہے۔ تو جب تک انسان یہ نفس امارہ جڑا ساڈے اندر موجود ہے، یہ بہت بڑا شیطان فرعون افلاطون اور یزید ہے، اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مجاہدہ نفس جڑا یہ جہاد اکبر ہے۔ کہ جب تک انسان نفس امارہ نو لوامہ ملہمہ مطمئنہ نہیں بناوندا، اینو فنا نہیں کردا، یہ تو سواری نہیں پاوندا، تے فتح نہیں حاصل کردا، اینو لگام نہیں دیندا، تے انسان نو تباہ برباد کر دیندا ہے۔ ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کنے لوگ جنہاں تے نفس سوار بڑے بڑے علماء عقلاں والے اور ساری دیہڑی کتے وانگوں دوڑاوندا ہے اور شغل خلق جو مبتلا رکھدا ہے۔ تو جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق شیطانی بنائے پروگرام جنہیں بھی ملوکیت اور جمہوریت والے پروگرام نے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری پاگل وحشی درندے جھوٹ حرام نشے جوئے ریا نفاق غصے نفرت انتقام بدعات طویلاں رخصتاں اور شیطانی رسم و رواجاں اور اسلام دشمن بنائے قوتاں دے گمراہ جہنمی فرقیاں دے بنائے اور 2 نمبر غیر شرع بابے ناچ گانے ٹول ٹمکے والے صوفیزم والے نشے بازیاں بابیاں دے بنائے جنہیں نصاب نے جب تک انہاں دفن نہیں کردا اس وقت تک انسان اپنا مقصد حیات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تینوں کو بچن دا طریقہ واحد یہ ہے کہ انسان نو چاہیے کہ علوم نبوت وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن نفس شیطان دنیا دے دشمن علماء و مشاہد خدمت حاضر ہوئے، یہ روشنی مینار کائنات دے اندر ہی نہ کوئی نکاسی فیض حاصل کرے، قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، ضرورت مطابق عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ ڈاؤن لوڈ کرائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے دل نہ اور آپ دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔
رب سونے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ میں ہر جگہ حاضر و موجود ہوں، اپنی ذات نہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی۔ اللہ نور السماوات والارض، میں تھوڑی شاہ رگ تو نیڑے ہوں، وہ ماں کو میں تھوڑے نال فسم واجہ اللہ، جدھر رخ کرو تو اللہ کا رخ ہے۔ میں تھوڑے نفساں میں تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ اس واسطے انسان نو چاہیے عمل قرآن و سنت اور دوام ذکر و حضور دی نعمت حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسبا کے قرب الہی کرے اور روح ایمان نو ترقی دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اوڑے رب سنے ٹوٹ کے پیار کر دے اور عشق کمال نو تاں ہی پہنچے گا۔ خود قرآن کریم جی رب سنے دسیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی لوکاں دس دے اگر تسی اللہ سونے نال محبت کر دے تو میری اتباع کرو تے اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ بغیر اللہ پاک دی توفیق و مدد دے کدے بھی کوئی شخص دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی نفس تے فتح پا سکتا۔ نفس تے فتح پائے بغیر یہ نعمت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے نے کہ حضرت ابو عباس اشکانی رحمت اللہ علیہ جڑے اپنے وقت دے امام سے فرمانے نے کہ میں ایک دن اپنے گھر واپس آیا، دیکھیا کہ میری جگہ دے اتے کھٹے رنگ دا کتا ستا پیا، تو میرے دل چ خیال آ گیا شاید محلے داراں دا کتا ہوئے گا یہ، تو میں انہوں بھجاؤن دی کوشش کیتی مگر وہ فوراً میرے دامن دے اندر گھس کے غائب ہو گیا۔ یعنی نفس جگہ اس نفس جگہ پھر سے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ جڑے اس وقت قطب عالم سے فرما دیا کہ میں نفس نو سپ دی شکل وچ دیکھیا۔ اسے کشف المحجوب جو لکھیا داتا حضور فرما دے نے، اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے نے کہ ایک درویش نے نفس نو چوہے دی صورت دیکھیا، پوچھیا تو کون ہے؟ تو چوہے نے جواب دیتا میں غافلاں دی ہلاکت ہاں، انہاں دے فساد اور انہاں دی بدیاں دا سرچشمہ، دوستانے مولا واسطے سرمایہ نجات ہاں۔ اگر انہوں میری افاد دا علم نہ ہوئے تو اپنے تقدس پر اتران لگ پینا اور اپنے افعال دے اتے مغرور ہو جانا۔ جب انہوں دی نظر اپنے دل دے تقدس دے اتے اپنی صفائی قلب، اپنے نور ولایت، اپنی استقامت اور اپنی عبادت تے پیندی ہے تے تکبر سے مبتلا ہو جاندے نے، مگر وہ مینو دونوں پہلوਆਂ درمیان محسوس کرتے ہیں اور جملہ ایوب تو پاک ہو جاندے نے۔ اسے کشف المحجوب جو لکھیا دادا حضور لکھ دے کہ نفس ایک اینی چیز ہے، سنت ہی نہیں، اور یہ اوصاف جڑے ہیں بین طور پر نظر آتے ہیں۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور ایک حدیث لکھ دے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بڑا دشمن تیرا نفس ہے جڑا تیرے دو پہلوؤں دے درمیان ہے۔ اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے کہ اگر تینوں اپنے نفس دی معرفت نصیب ہو جائے تو یقیناً یہ اتنے ریاضت دے نال قابو پا سکتے ہیں، مگر یہ اصل برباد نہیں ہو سکتی۔ معرفت نفس میسر ہوئے تے طالب مولا اپنے نفس دا مالک ہوندا ہے،
اور انہوں نفس دی بقا تو کوئی چیز گزند نہیں پہنچتی. یعنی انہوں اپنے نفس دی بقا تو کوئی گزند نہیں پہنچتی. نفس جڑا بھونکن والا کتا آ اور کتے نو سدھاؤن تو بعد رکھنا مباح آ. الغرض مجاہدہ نفس اور صافے نفس نو ملیا میٹ کرن دی خاطر کیتا جاندا ہے. ایدی ذات نو مٹاؤن واسطے نہیں. سبحان اللہ. حضور داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ اقوال بہت خوبصورت ہے. یہ مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اس نفس کے خلاف جہاد کریے, مجاہدہ نفس کریے, تزکیہ نفس دی نعمت حاصل کریے, اس نفس امارہ نو مطمئنہ بنائیے, تین فنا کریے تاکہ ساڈا اندر صاف ہوئے, دل دا آئینہ صاف ہو جائے. یہ تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن اور یہ اندر ہر لہر و انوارات نو جذب کرے, اندر ہر ظلماتی لہر جڑے تاکہ روح اس کاکی انسری وجود چو نکل کے باطن چو پرواز کردیا ہویا اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے, دید مولا دی نعمت حاصل کرے. لیکن یہ نعمت ہر کسی نو حاصل نہیں ہوندی. جہاں سچا طالب مولا ہے انہوں ہی حاصل ہو سکتی ہے. جہاں نفس دے خلاف جہاد کردا ہے تے نفس دنیا جہان دے علم حاصل کرنا, عالم کاری بننا قابو نہیں ہوندا. یہ قابو کرنا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کیتا جائے تے اینو قرآن و سنت دے عملہ تے مجبور کیتا جائے. لیکن بغیر شدید ریاضتاں تو بعد جا کے مرضی مولا بندا ہے, ارادہ الہی بندا ہے. پھر ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیے چ گزاردا ہے. سر تو پیروں تک تقدیر مولا بن جاندا ہے. جب تک انسان دا نفس اندر نفس ہمارا زندہ ہے انسان کوئی بھی روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے سانو چاہیے کہ صحیح اور گدہ علماء مشاہدی صحبت بہ کے انہیں زیر نگرانی راہ مولا دا سفر طے کریے اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے. شیطانی نصابوں تو دور رہیے. جب تک اسی قرآن و سنت اور فقہ دا جڑا اہم ضروری علم حاصل نہیں کریں گے کدے کامیاب نہیں ہوواں گے. اس واسطے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے ہے کہ علم و بعد جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو, سہ وریاں دی کرے عبادت اللہ کونوں بیگانہ ہو, غفلت کونوں نہ کھلسن پردے دل جاہل بتخانہ ہو. تے میں قربان تینہ تو باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو. اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتھا لبیوے ہو, سیر ریاضتاں کر لیاں خون جگر دا پیوے ہو. لاکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند صدیوے ہو تے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. ظاہر دیکھاں جانی تائیں نالے اندر سینے ہو, برہوں ماری میں نت پھراں برہوں ماری میں نت پہراں, ہسن کوک نابینے ہو میں دل وچوں ہے شو پایا. تے جاون لوگ مدینے ہو کئے فقیر میراں دا باہو اندر دلاں خزینے ہو. اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں نہ گیا حجابوں پردہ ہو, تے پڑھ عالم فاضل ہویوں پر طالب ہویوں زردہ ہو. تے 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو. باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو ظالم چور اندر دا ہو.
ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਰੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਤੇ ਫਤح ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੁਤਮੰਨਾ ਬਣਾਈਏ تاکہ قلب جڑا وہ زندہ ہو جائے اور قلب ذات مولا ہمیشہ لئی ڈوب جائے۔ تو معاصو اللہ تو اتنا قلب نمو مڑ جائے کہ انسان کوشش بھی کرے تینوں غیر دا خیال نہ آوے، فنا و نیسی دا جمعیت دا کمال حاصل کرے۔ اللہ سنو دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنو ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان ہے تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انشانیت دشمن قوتہ دینوں ایمان فروش منافقاں غدار دجالیاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔